انسان اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کا سفر جاری ہے عالم ارواح سے عالم اجسام میں آیا، تو اصل انسان اس کی روح ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسم کو دوبارہ زندہ فرما کر اس میں روح کو دوبارہ داخل فرما دیں گے۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر پورا کر کے اپنی روح کو نورانی بنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دے۔ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو۔ ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر۔ بڑی محبت کے کلمات ہیں یہ کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے۔ ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، شکر بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اس کا نام شکر ہے۔ گفتگو چل رہی ہے روح کے سفر کے حوالے سے۔ عالم 5 ہیں، عالم ارواح کے بعد عالم اجسام، یہ دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے اور عجائبات بھی دکھاتا ہے، اور وہ عجائبات میں سے ایک عجیب چیز عالم مثال ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ نیند کی حالت میں انسان کی روح کو قبض کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی وہ آیت تلاوت کی تھی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، اور سورہ زمر یہ 24ویں سپارے میں ہے۔ جس کا جی چاہے اس کی تفسیر دیکھ سکتا ہے، اس لیے حوالہ میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شانوں کے عجائبات میں سے ایک عجیب چیز ہے کہ انسان نیند کی حالت میں جب مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت فرماتے ہیں، یہ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس نیند میں بھی روح کو قبض کرتے ہیں، اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ شانو روح کو قبض کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو آج میں تھوڑا سا گزارشات اس حوالے سے پیش کروں گا۔ تو نیند میں اللہ تعالیٰ شانو عجائبات دکھاتا ہے کہ انسان کا جسم یہاں ہے، لیکن انسان کی روح کہیں سیریں کر رہی ہے، اور کوئی جگانے والا آواز دے کر جب جگاتا ہے تو روح تو سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور تھی، اس روح نے آواز سنی اور وہ پلٹی ہے اپنے جسم کے اندر۔ اس کا رابطہ ہوتا ہے، جیسے سورج جو ہے، سورج کتنا دور ہے زمین سے، لیکن شعاؤں کے ذریعے سے زمین پر روشنی آتی ہے۔ شہد کی مکھی کی مثال ہے، شہد کی مکھی اپنے چھتے سے بہت دور نکل جاتی ہے، لیکن اس کے سر پر انٹینے لگے ہوئے ہیں، ان انٹینوں سے وہ اپنی ملکہ مکھی کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ مکھی
روزانہ 24 گھنٹے میں سے ایک مرتبہ ہر مکھی اپنی ملکہ مکھی کے ساتھ ٹچ ضرور کرتی ہے، وہ چارجنگ لیتی ہے۔ اس کا ہم نے مشاہدہ بڑے قریب سے کیا ہے، چھتے کو ہم نے بالکل قریب سے، ایک فارم کا ہم نے وزٹ کیا تھا، ہمارے دوست کا ہے، تو انہوں نے ہمیں دکھایا۔ ایک نکٹو ہوتا ہے، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ وہ جو نکٹو ہے نا، اس کا نام نکٹو رکھا ہوا ہے، اس کا کام کچھ نہیں، شہد نہیں بناتا، وہ اس کا ایک ہی کام ہے۔ ویسے وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کا نام ہم نے نکٹو رکھا ہوا ہے اس لیے کہ شہد نہیں بناتا، کام نہیں کرتا، اس کا کام بس ملکہ سے ملنا ہے، یہی کام ہے اس کا۔ اور ملکہ کا کام ہے آگے انڈے دینا، پھر اس سے بچے نکلتے ہیں، پھر وہ سارے بچے ملکہ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ہر مکھی اپنی ملکہ کے ساتھ ایک دفعہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ٹچ کرتی ہے، یہ چارجنگ لیتی ہے اس سے۔ اور ملکہ مکھی ہر سوراخ میں جھانک کر دیکھتی ہے کہ انہوں نے شہد کتنا تیار کر لیا۔ اور یہ ساری حرکات و سکنات ہم کچھ دیر تک مکھیوں کی ہم دیکھتے رہے۔ یہ مکھی اڑتی ہے اور بہت دور چلی جاتی ہے، اگر چھتے میں کہیں گڑبڑ ہوگی انٹینے کے ذریعے اس کو پتہ چلے گا کہ پیچھے کوئی گڑبڑ ہے، یہ فوراً لوٹتی ہے۔ اور اگر اسے مقررہ وقت سے زیادہ ہو جائے، اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، یہ اپنا چھتا اپنی ملکہ مکھی کو بھول جاتی ہے، یہ بھٹک جاتی ہے، یہ ادھر ادھر کہیں مرتی ہے جا کر۔ نیند کی حالت میں انسان کی روح جو نکلتی ہے، اس کا تعلق شعاع کی طرح سے نہ نظر آنے والی شعاؤں کے ذریعے سے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب جسم کو کوئی ہلاتا ہے، جیسے کوئی چھتے کو چھیڑے تو مکھی کو خبر ہوتی ہے، ایسے ہی جسم کو کوئی ہلاتا ہے تو روح جہاں کہیں بھی ہے فوراً جسم کے اندر واپس آتی ہے۔ اور اگر اسے بہت دیر ہو جائے اس روح کو، پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنی قدرتوں کے مظاہر بھی اللہ نے دکھانے ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ شانوں نے 309 سال تک زندہ رکھا، نیند کی حالت میں رکھا، فرشتے ان کو کروٹ دیتے تھے 309 سال۔ کوئی 24 گھنٹے تک سوتا رہے نا تو بھوک سے اس کا حال بگڑ جائے۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کے اندر کی ضروریات کو بھی پورا کیا۔ باہر زمانہ بدل گیا، وہ دقیانوس بادشاہ مر گیا اور توحید والے لوگ آ گئے، ان کے نام لکھ کر اپنے پاس رکھ لیے کہ ایک نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنا ایمان بچایا اور وہ ہجرت کر کے کہیں چلے گئے، گم ہو گئے۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کو اٹھایا، اور جب وہ اٹھے کہنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ ایک نے کہا ادھر دیکھ کر اوپر آسمان کی طرف کہ سورج پہلے یہاں تھا اب یہاں ہے، کہ ہم آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ اس طرح ہم سوئے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا اللہ ہی جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں۔ اس کو کچھ شک ہو گیا نا کہ کچھ زیادہ ہی سوئے ہیں ہم، اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے ہیں، اور بھوک بڑی لگی ہے، چلو تم میں سے ایک شخص جائے اور یہ پیسے لے جائے اور جا کر نا بازار میں کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے حلال مال کھانا لے کر آنا، حلال رزق لے کر آنا، بتوں کے نام پر نہ کہیں ہو، وہ سمجھے وہی زمانہ ہے۔ پرانا سکہ لے کر باہر نکلے، دکاندار نے دیکھا سکہ، ارے یہ تو 300 سال پہلے کا سکہ ہے، تم کہاں سے لائے؟ کہ نہیں تو ہمارا سکہ ہے بھائی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، اب لوگ ان کی زیارت کے لیے آئے۔ خیر یہ تو دوسری طرف بات چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں نے یہ دکھایا اس زمانے میں
قیامت کے دن جی اٹھنے پر یعنی جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے کے حوالے سے بحثیں ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ایک معجزہ دکھایا اور اصحاب کہف کو 309 سال تک سلا دیا اور پھر اٹھا دیا اور بتا دیا، سمجھا دیا کہ دیکھو قیامت کے دن بھی ہم تمہیں ایسے زندہ کریں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی اجڑی پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی شانہ نے ان کو موت دے دی، 100 سال تک سوتے رہے وہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تو جو موت آتی ہے تو فرمایا کہ قبر کی مٹی انبیاء علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھاتی، 100 سال تک وہیں بیٹھے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ نے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کتنا سوئے ہو؟ اے اللہ آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھو۔ گدھے کی طرف دیکھا تو وہ ڈھانچہ پڑا ہوا، ہڈیاں۔ اچھا کھانے کی طرف دیکھو، کھانے کی طرف دیکھا کھانا تازہ۔ فرمایا تم 100 سال تک سوئے ہو اور اب دیکھو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ گدھے کی ہڈیاں ملی ان کی نظروں کے سامنے اور ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا اور گوشت کے اوپر کھال چڑھی اور گدھا آواز نکالتا ہوا کانوں کو پھڑپڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ فرمایا ہم ایسے زندہ کریں گے۔ تو جب موت آتی ہے اور یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اور میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ہم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جی۔ جو ذائقہ ہے وہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے جی۔ اگر تو کچھ اپنے اوپر محنت کر کے اس روح کو منور کر لیا تو موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا۔ ایمان اور اعمال صالح یہ موت کے ذائقوں کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ اب اتنی محنت کریں اعمال کے اعتبار سے، نیک اعمال کے اعتبار سے، گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے کہ ہماری روح منور ہو جائے، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ سے ملاقات کا جب شوق پیدا ہو جائے نا تب کہا جاتا ہے کہ اس کی روح اپنی اصل کی طرف جا رہی ہے۔ وصال کہتے ہیں نا، موت کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا وصال ہو گیا۔ وصال کا کیا مطلب ہے؟ محبوب سے ملاقات کا نام وصال ہے۔ فرشتے آتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اس کی روح کو لینے کے لیے۔ یہ جسم کی عاشق ہو گئی تھی، یہ روح جو جسم میں آئی تو جسم چونکہ ظلماتی ہے اس کی عاشق ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جو ہمیں ذکر اذکار عطا فرمائے ہیں اور جو عبادات عطا فرمائی ہیں وہ اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ اس روح کا جو عشق ہے اس جسم کے ساتھ وہ ختم ہو جائے اور اس کا عشق جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف چلا جائے، یعنی اللہ کی طرف چلا جائے، یہ اللہ کی عاشق بن جائے ان اعمال کے ذریعے سے، نیک اعمال۔ اور گناہوں کی وجہ سے انسان کی روح جو ہے اس کے اندر ظلمت آ جاتی ہے، غصہ ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے روح ہوگی ویسے فرشتے۔ ایک محاورہ مشہور ہے نا، وہ یہیں سے مشہور ہے، جیسے روح ویسے فرشتے۔ وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے
وہ گیا ایک شخص کے پاس، کہنے لگا کہ جی کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ قصہ تو توبہ کے بیان کا ہے، لیکن روح قبض کرنے کے حوالے سے یہاں پہ ایک بات ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔